امریکہ کے ایران کو مذاکرات کی نئی پیشکش۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ تہران سنجیدگی دکھائے تو واشنگٹن سفارتکاری کے ذریعے بحران کے حل کے لیے تیار ہے۔ منیلا میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے نمائندوں سے ملاقات میں مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ مشرق وسطی میں کشیدگی کا پرامن حل چاہتا ہے، تاہم ایران تاحال سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مثبت پیش رفت نہ ہوئی تو امریکہ اپنے اور اتحادیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ خطے کے رہنماؤں کا بھی مشرق وسطی کی صورتحال، عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل پر ممکنہ اثرات پر گہری تشویش کا اظہار۔ امریکہ کے ایران پر فضائی حملے جاری۔ ایرانی فوج کے آپریشنز کے مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی افواج نے ایران کے فوجی آپریشن مراکز، بحری صلاحیتوں، طیاروں کے ہینگرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ 3 ماہ میں ایران نے 30 سے زائد تجارتی جہازوں پر حملے کیے۔ ایرانی حملوں سے سینکڑوں ملاحوں کی جانیں خطرے میں پڑی۔ آزادانہ جہاز رانی بھی متاثر ہوئی۔ کشیدگی کے باوجود آبنہ ہرمز تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہے۔ امریکی افواج نے 450 ملین بیرل خام تیل کی محفوظ ترسیل میں معاونت کی۔ ایران کا امریکی حملوں کا بھرپور جواب۔ خلیج میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کا آپریشن سائقہ کے تحت حملوں کی 21ویں لہر میں کویت میں قائم امریکی فوجی اڈے کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملوں میں اڈے کے اسلحہ ڈپو اور بری افواج کے لاجسٹک آلات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ جوہری تنصیبات پر حملہ ہوا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو نشانہ بنائیں گے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کیا ہے کہ جوہری تنصیبات پر حملہ خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ امریکہ نے مزید ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ ایران میں جاری جنگ پر امریکی سینیٹ کمیٹی میں گرما گرمی۔ عوام خوراک خریدنے کی طاقت نہیں رکھتی، ٹرمپ انتظامیہ بمباری کے لیے لامحدود رقم مانگ رہی ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرسٹن گلبرانڈ کے الزامات۔ دیگر سینیٹرز کے بھی امریکی وزیر جنگ پیٹ ہگسٹ سے تلخ سوالات۔ تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ سینیٹرز نے کہا کہ یہ آپ کی سخت ناکامی ہے۔ وزیر جنگ نے دفاعی اخراجات کے لیے مزید 87 ارب ڈالرز مانگ لیے۔ کہا ایران کے ساتھ جاری جنگ پر امریکہ اب تک تقریباً 37.5 ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے، جو مئی میں دیے گئے گزشتہ تخمینے سے تقریباً 8 ارب ڈالر زیادہ ہے۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کا سلسلہ برقرار۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں تیسرے روز بھی موسلادھار بارش۔ موسلادھار کا دوسرا سپیل 24 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، گجرات، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، وزیر آباد، جھنگ سمیت متعدد شہروں میں طوفانی بارش۔ دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں بھی مسلسل اضافہ ریکارڈ۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب میں مرالا اور قادر آباد میں نچلے درجے کا سیلاب۔ خانقی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ۔ پی ڈی ایم اے نے بالائی علاقوں میں مزید بارشوں کے باعث صورتحال بگڑنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ دریاؤں کے کنارے آباد شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایت۔ پنجاب میں مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری۔ 19 جولائی سے جاری سپیل میں مختلف حادثات میں 17 افراد جاں بحق، 107 افراد زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے نے فیکٹ شیٹ جاری کر دی۔ گوجرانوالہ میں 250 ملی میٹر تک ریکارڈ بارش کے باوجود پیشگی انتظامات کے باعث کم وقت میں نکاسی آب مکمل۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق تربیلا، منگلا اور دیگر ڈیموں کی مسلسل نگرانی جاری ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ شہریوں کو نشیبی علاقوں، برساتی نالوں، دریاؤں، نہروں سے دور رہنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے یومیہ تعین کے خلاف پیٹرول پمپ مالکان کا بڑا اعلان۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے مطالبات کی منظوری تک آج رات 12 بجے سے ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کا موقف ہے کہ روزانہ قیمتوں کا تعین اور موجودہ مارجن ناقابل قبول ہے۔ حکومت کے رویے پر تحفظات کا اظہار۔ خبردار کیا کہ مطالبات نہ مانے گئے تو ہڑتال جاری رکھی جائے گی۔
پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کی ہڑتال کی کال، وزیر پیٹرولیم نے پمپ مالکان کو میٹنگ کے لیے بلا لیا۔ اجلاس میں اوگرا حکام، وزارت پیٹرولیم اور تیل کمپنیز کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ وزیر پیٹرولیم پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے تحفظات سنیں گے۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ ٹرانسپورٹرز نے کرائے مزید بڑھا دیے۔ حکومت نے رات گئے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 93 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے کا اضافہ کیا تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک روز کے لیے مقرر کی گئیں۔ پاکستان کی امریکہ سے 10 ارب ڈالر مالی معاونت کی درخواست۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان نے 5 سالہ ایکسچینج سٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی کی مد میں مالی معاونت کی درخواست کی ہے۔ مالی معاونت کی منظوری کی صورت میں پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوگا، روپے پر دباؤ میں کمی آئے گی، جبکہ IMF سمیت دیگر عالمی مالیاتی اداروں پر انحصار کم ہونے کی بھی توقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو واشنگٹن اور دیگر شراکت داروں سے معاشی تعاون کی امید ہے، تاہم امریکی محکمہ خزانہ اور پاکستانی وزارت خزانہ نے تاحال خبر پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطح رابطے جاری۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی اسلام آباد میں محسن نقوی سے اہم ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، انسداد دہشت گردی، منشیات، غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ افغان سرحدی سیکیورٹی اور باہمی رابطہ مزید مؤثر بنانے کا بھی فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ خطے میں امن سے متعلق جلد مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ منیلا میں پاکستان کی سفارتی سرگرمیاں، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور بنگلہ دیشی ہم منصب خلیل الرحمان سے اہم ملاقاتیں۔ پاک روس تعلقات میں تجارت، توانائی، رابطہ کاری اور کثیر الجہتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات، عوامی روابط، براہ راست پروازوں اور علاقائی عالمی امور پر تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار آسیان ریجنل فورم کے موقع پر مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری۔ بلوچستان کے ضلع سوراب اور مستونگ میں گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران 10 دہشت گرد مارے گئے، 2 خودکش حملہ آور خواتین اور 1 سہولت کار گرفتار۔ ISPR کے مطابق سوراب میں کارروائی کے دوران 7 اور مستونگ میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ گرفتار افراد کا تعلق بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ ہندوستان سے تھا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کا مزید دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سعودی عرب اور تجارتی بحری جہازوں کو دی جانے والی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان کی حوثی ملیشیا کی سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے خلاف دھمکیوں کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو لاحق کسی بھی خطرے کو قومی سلامتی کے خلاف تصور کیا جائے گا۔ پاکستان اپنے بحری مفادات کے دفاع کے لیے ہر ضروری اور قانونی اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کی مکمل حمایت۔ بحیرہ احمر میں محفوظ جہاز رانی اور عالمی تجارت کے تسلسل کے ساتھ تمام فریقین پر کشیدگی کم کرنے اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر بھی زور دیا گیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سول جوہری معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ سول جوہری پروگرام کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ معاہدے کے تحت سعودی عرب کو توانائی کے شعبے میں جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوگی۔ امریکی کمپنی سعودی عرب میں سول جوہری منصوبوں کی تعمیر، تکنیکی معاونت، تربیت اور جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی میں کردار ادا کریں گی۔ معاہدے کا مقصد بجلی کی پیداوار میں اضافہ اور توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دینا ہے۔ معاہدہ امریکی قانون کے تحت کانگریس کے سامنے منظوری اور جائزے کے لیے پیش کیا جائے گا۔
آزاد کشمیر انتخابات سے قبل سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ میرپور میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج قائد اعظم اسٹیڈیم میں بڑے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ جلسے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وقفے سے بارش کے باوجود جلسہ گاہ میں جوش و خروش برقرار ہے اور موسم خراب ہونے کی صورت میں متبادل مقام کا بھی انتظام کر لیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کا سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات کے تدارک کے لیے خصوصی سیل بنانے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کا اہم اجلاس میں حکمت عملی پر غور۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ بعض عناصر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ملکی اور قومی مفادات کے خلاف غلط معلومات پھیلا رہے ہیں۔ قانون کے مطابق کارروائی ضروری ہے۔ مزید کہا کہ اظہار رائے کی آزادی آئینی حق ہے، تاہم اس کی آڑ میں جھوٹے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حکومت سندھ درست معلومات کے فروغ اور سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے گی۔ مودی حکومت مخالف تحریک بھارت سے لندن پہنچ گئی۔ کوکروچ جنتا پارٹی کی قیادت میں نوجوانوں کا بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ۔ مودی سرکار سے استعفے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا بھارتی نوجوانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ تعلیمی نظام میں بھی اصلاحات کا مطالبہ۔ شرکا کے مودی ہٹاؤ، نظام بچاؤ کے نعرے۔